السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج جو سپریم کورٹ میں تاریخی کیس چلا ہے اس کی آدھی سماعت کا حال حوال میں نے پہلے ویلاگ میں دے دیا تھا اور کمٹمنٹ کی تھی کہ باقی سماعت کا حال حوال اگلے ویلاگ میں رات کو شیئر کروں گا۔ آج ہوا اس طرح کے تمام مکاتب فکر کے علماء کرام سپریم کورٹ میں پیش ہوئے۔ قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے مبارک علی ثانی کیس کی نظر ثانی کی درخواستیں سنی اور تحفظ ناموس رسالت کے جو کارکنان ہیں وہ بھی اسلام آباد کے پنڈی کے ارد گرد موجود تھے۔ کہیں جھڑپیں بھی ہوئی ہیں، شیلنگ بھی ہوتی رہی ہے، کیونکہ ریڈ زون کی طرف آنا چاہ رہے تھے، سپریم کورٹ کے باہر آنا چاہ رہے تھے، تو سپریم کورٹ میں کیس آلریڈی چل رہا تھا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب خود پیش ہوئے، پہلی مرتبہ مولانا کے بقول کے 72 سال میں پہلی مرتبہ عدالت میں پیش ہوا ہوں تحفظ ناموس رسالت کی خاطر۔ اور مفتی تقی عثمانی صاحب ویڈیو لنک پر موجود تھے، ترکی میں تھے، ترکی سے ویڈیو لنک کے ذریعے شامل ہوئے۔ مختلف جو باقی مکاتب فکر کے علماء ہیں وہ بھی شریک ہوئے۔ مولانا کو چیف جسٹس نے ویلکم بھی کیا اور گڈ ٹو سی یو کہا کہ بھائی آنے کا شکریہ آپ کا کہ آپ آئے، اور دوسرا یہ ہے کہ اب مولانا کو ریکویسٹ بھی کی کہ سماعت جب تک ختم نہیں ہوتی تب تک آپ شامل رہیں۔ تو مغرب تک یہ سماعت چلتی رہی ہے، اور مغرب کے تقریباً مغرب سے تھوڑا سا ٹائم پہلے یا مغرب کے اذانوں کے ٹائم پر یہ سماعت ختم ہوئی ہے۔ اور تمام مکاتب فکر کے علماء نے آج سپریم کورٹ میں دلائل دیے، جس کے بعد سپریم کورٹ نے جو 3 متنازع پیراگراف تھے قادیانیوں کے حوالے سے وہ حذف کر دیے ہیں۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور جو سماعت وقفے کے بعد ہوئی تھی، جو پہلے ویلاگ میں نے شیئر نہیں کی تھی، اس کا حال حوال میں شیئر کر دیتا ہوں۔ مفتی طیب نے دلائل دیے وقفے کے بعد، اور مفتی طیب قریشی نے، اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے پہلے جن علماء نے رائے دی ہے ان سے متفق ہوں، اور قادیانیوں نے اپنی تفسیر صغیر مسلمانوں کی طرز پر ترتیب دی ہے، اور کوئی عام مسلمان اپنی اور قادیانیوں کی تفسیر میں تفریق نہیں کر پاتا۔ عدالت سے ہاتھ باندھ کر استدعا کر رہا ہوں کہ مسلمان مضطرب ہیں، انہیں تسلی دیں۔ جو تجاویز علماء نے دی ہیں ان پر عمل درآمد کیا جائے۔ مفتی طیب قریشی کی چیف جسٹس کو پشاور میں مسجد معاہد خان کے دورے کی بھی دعوت دی گئی، اور یہ مسجد شاید چوک یادگار میں ہے۔ یہ چیف جسٹس نے کہا کہ یہ مسجد شاید چوک یادگار میں ہے۔ چیف جسٹس نے مزید کہا کہ جی میرے والد نے تحریک پاکستان میں سب سے بہترین تقریر جو ہے یا چوک یادگار میں کی تھی۔ میرے والد کہتے ہیں کہ سارا مجمع مسلم لیگ مخالف تھا۔ تقریر کے بعد سب نے قائد اعظم کے نعرے لگائے۔ صاحبزادہ ابو الخیر محمد زبیر نے پھر دلائل دیے، اور انہوں نے کہا کہ جی سپریم کورٹ نظر ثانی فیصلے کا پیراگراف 42 حذف کرے سپریم کورٹ۔ اچھا جی، صاحبزادہ ابو الخیر زبیر نے مزید کہا کہ جی ہم ملک میں امن اور اتحاد قائم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ مبارک احمد ثانی کیس کے فیصلے سے ملک میں انتشار پھیلا ہے۔ مبارک احمد ثانی کیس کے دونوں فیصلوں پر علماء کو اعتراض تھا۔ فیصلے میں جو غلطیاں ہیں ان کی نشاندہی کریں۔ چیف جسٹس نے ان کو کہا کہ جو غلطیاں ہیں نشاندہی کریں، اور اس میں ہماری کوئی انا نہیں ہے، بلا جھجک رہنمائی کریں، ہم اس کو درست کریں گے۔ آپ نے بڑے پن کا مظاہرہ کر کے، صاحبزادہ ابو الخیر زبیر نے کہا کہ جی آپ نے بڑے پن کا مظاہرہ کر کے اپنی غلطی تسلیم کی ہے اور علماء سے رائے مانگی ہے۔ آپ نے گزشتہ سماعت پر بھی وکلاء کو نہیں سنا تھا۔ قانون کا معاملہ وکلاء ہی بہتر سمجھا سکتے ہیں۔ علماء اور وکلاء کو وقت دیں تاکہ مکمل تفصیلات سے رہنمائی دی جا سکے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جی آپ اسلامی نظریاتی کونسل کی تجاویز سے متفق ہیں یا نہیں۔ ابو الخیر زبیر نے کہا کہ جی ہم اسلامی نظریاتی کونسل کی تجاویز پر متفق ہیں۔ عدالتی فیصلے میں ختم نبوت کے معاملے پر بحث کی گئی۔ معاملہ صرف مبارک ثانی کی ضمانت کی حد تک رکھیں۔ 7 ستمبر کو قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کے 50 سالہ جشن منا رہے ہیں۔
7 ستمبر کو مینار پاکستان میں جشن منائیں گے، اور ختم نبوت کا معاملہ حساس ہے، اس میں ہر عاشق رسول اپنا موقف رکھنا چاہتا ہے۔ پارلیمان میں موجود تمام سیاسی جماعتیں اس معاملے پر ایک پیج پر ہیں۔ صاحبزادہ ابوالخیر زبیر نے مزید کہا کہ جی ہم حیدرآباد سے آئے ہیں، آپ نے عدالت آنے والے تمام راستے جو ہیں وہ بند کرائے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جی یہ الزام مجھ پر مت لگائیں، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابوالخیر زبیر نے کہا کہ یہ یقین ہے آپ عاشق رسول کی طرح فیصلہ دیں گے۔ میری تجویز ہے کہ معاملہ ضمانت کا تھا، اس کو ضمانت کی حد تک ہی محدود رکھا جائے۔ فیصلے سے دیگر تمام پیراگرافز جو ہیں وہ ان کو صاف کیا جائے، اور قانونی معاملات کے لیے وکلاء کو بھی سنا جائے۔ چیف جسٹس کیونکہ پہلے چیف جسٹس کلیئر کر چکے تھے کہ ہم وکلاء کو نہیں سنیں گے۔ اچھا جی، جماعت اسلامی کے فرید پراچا صاحب آئے، انہوں نے بھی دلائل دیے۔ انہوں نے کہا کہ جی قادیانی اپنے آپ کو غیر مسلم نہیں مانتے، اس وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے۔ قادیانیوں کا اپنے آپ کو مسلمان کہنا بھی جرم ہے۔ قادیانی اپنی تشہیر گھر کی چار دیواری میں کریں یا باہر وہ جرم ہے۔ قتل گھر کے اندر ہو یا باہر، دونوں صورتوں میں وہ جرم ہوتا ہے۔ قادیانیوں کو اپنے عقائد کو مسلمانوں کی طرح تشہیر کرنے کی کسی صورت اجازت نہیں ہے۔ عدالتی فیصلے کے پیراگراف 7 سے ہمیں اختلاف ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جی مفتی تقی عثمانی اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو تفصیلات رکھی ہیں، اس کے علاوہ کوئی نئی بات ہے تو بتائیں۔ فرید پراچا صاحب نے کہا کہ جی یہ صرف مبارک ثانی کیس کا معاملہ نہیں بلکہ 100 سالہ جد و جہد اور تاریخ کا معاملہ ہے۔ عدالتی فیصلے کے پیراگراف 37، 38، 39، 40 اور 49C کا بھی دوبارہ جائزہ لیں۔ اور مذہبی اسکالر عطاء الرحمان جو ہے انہوں نے بھی دلائل دیے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ چیزیں قابل تعریف ہیں، ان کا ذکر ہونا چاہیے۔ آپ عدالتی فیصلوں پر قرآنی آیات کا حوالہ دیتے ہیں۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا معاملہ قابل تحسین اقدام تھا۔ شریعت ایپلیٹ بینچ کے عرصے سے شریعت ایپلیٹ بینچ کئی عرصے سے التوا میں تھا، اسے آپ نے مکمل کیا۔ مبارک ثانی کیس میں ہمیں امید ہے کہ یہ آخری موقع ہوگا اور مناسب فیصلہ آئے گا۔ قادیانیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو آئین پاکستان کو ہی نہیں مانتے۔ قادیانی ابھی بھی تفسیر صغیر کی تشہیر کر رہے ہیں، اس پر تو پھر ایف آئی آر کاٹی جانی چاہیے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کی تجاویز پر ہم دیگر علماء کی طرح متفق ہیں۔ مسلمانوں کے جذبات اس معاملے سے جڑے ہوئے ہیں۔ قادیانیوں کو آئین اور قانون کے مطابق حقوق 2 صورتوں میں ملیں گے۔ قادیانی خود کو غیر مسلم تصور کریں یا پھر ختم نبوت کو مان لیں، تو اسی صورت میں ان کے حقوق کو ہم مانیں گے۔ آئین کہتا ہے کہ قرآن اور سنت کے برعکس کوئی قانون نہیں بن سکتا۔ اچھا، اس میں جی کیس کی سماعت میں پھر آدھے گھنٹے کا وقفہ کیا گیا، اور لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ جی ہمیں اراکین پارلیمنٹ کے طور پر سنا جائے، اور کھوسہ جس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ جی کھوسہ صاحب پارلیمنٹ بہت بااختیار ہے، اور لطیف پھر کہا چیف جسٹس نے پارلیمنٹ تو سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی ختم کر سکتی ہے، آپ تو پارلیمنٹ سے فیصلہ ختم بھی کروا سکتے ہیں، کیونکہ وہ بار بار چاہ رہے تھے لطیف کھوسہ صاحب کہ میں نے بات کرنی ہے۔ اچھا، پروفیسر ساجد میر صاحب کے نمائندے آئے تھے، حافظ احسان کھوکھر یعنی یہ جمعیت اہل حدیث۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ جی عدالت پیراگراف حذف کرنے کے بجائے نیا فیصلہ تحریر کرے، کوئی پیراگراف رہ گیا تو مزید ابہام پیدا ہوگا۔ عدالت مبارک ثانی کیس میں اصلاح اپنے ابتدائی فیصلے سے شروع کرے۔ مولانا فضل الرحمان حافظ احسان کھوکھر کے نکتے کی حمایت میں روسٹرم پر آ گئے، اور پھر مولانا نے کہا کہ جی مناسب یہی ہے کہ عدالت مبارک ثانی کیس میں دونوں فیصلے کالعدم قرار دے، اور نہیں چاہتے کہ عدالت کے فیصلے میں کوئی ابہام یا کوئی
فائدہ اٹھائے، کوئی ابہام پیدا ہو یا کوئی فائدہ اٹھائے، سبھی علماء اس تجویز سے متفق ہوں گے۔ یہ مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا۔ اچھا، یہ پھر ججز کو دباؤ میں فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ یہ نقوی صاحب، جواد نقوی صاحب ہیں، انہوں نے ویڈیو لنک پر عدالت میں بیان دیا کہ ججز کو دباؤ میں فیصلے نہیں کرنے چاہیے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ جی جس دن لگا کہ مجھ پر دباؤ ہے تو میں گھر چلا جاؤں گا، بے فکر ہو جائیں۔ اچھا جی، سپریم کورٹ نے مبارک ثانی نظر ثانی فیصلے میں درستگی سے متعلق وفاقی حکومت کی اپیل منظور کر لی۔ عدالت نے مبارک ثانی نظر ثانی فیصلے کے پیراگراف نمبر 7 کو حذف کر دیا۔ عدالت نے پیراگراف نمبر 42 کو بھی حذف کر دیا اور مبارک ثانی نظر ثانی فیصلے کے خلاف فیصلے کی جو حذف شدہ پیراگرافز کو عدالتی نظیر کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا، یہ سپریم کورٹ نے واضح کیا۔ سپریم کورٹ نے نظر ثانی فیصلے کے پیراگراف 7، 42 اور 49C کو حذف کر دیا۔ عدالت میں علماء کی جانب سے تینوں پیراگرافز کو حذف کرنے کی استدعا کی گئی تھی۔ نظر ثانی فیصلے کے خلاف نظر ثانی فیصلے کے حذف کردہ پیراگرافز میں قادیانیوں کی ممنوعہ کتاب قادیانیوں کی تبلیغ سے متعلق ذکر کیا گیا تھا۔ مولانا فضل الرحمان نے عدالت میں رائے دی تھی کہ سپریم کورٹ صرف خود کو ضمانت تک محدود رکھے۔ سپریم کورٹ میں وفاقی حکومت کی جانب سے اچھا تو یہ آخر میں سماعت ہوئی ہے، اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان اور دیگر علماء نے چیف جسٹس کے ساتھ ان کے چیمبر میں مشاورت بھی کی، طویل ملاقات بھی کی، اور اس کے بعد پھر یہ معاملہ عدالت نے فیصلہ دے دیا ہے۔ اب ظاہر تحریری طور پر فیصلہ ابھی آنا باقی ہے، لیکن فی الحال عدالت نے علماء کی جو علماء جو ہیں مختلف مکاتب فکر کے، وہ سمجھے کیس جیت کر آئے ہیں۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔